وہ ان کا پاکستان ان کا گھر ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور مگر ٹریٹمنٹ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. تھینک یو. Senator Saifullah Abdo, Chairman Standing Committee on Power, please move order number 2. جی ثنا جمالی صاحبہ. سر اس کے بعد پلیز آپ لوگ ابھی تشریف رکھیں. سر مجھے تو 2 منٹ بزنس ہے. جی سینیٹر ثنا جمالی دے دیتا ہوں سر, دے دوں گا آپ کو, بزنس 5 سیکنڈ کرنی ہے. سر 5 سیکنڈ کی بات ہے, تشریف رکھیں سینیٹر صاحب. تھینک یو. سر 2 سیکنڈ کی بات ہے سر, پلیز. جی سر پلیز. جی ثنا جمالی صاحبہ موو کریں پلیز. سر تھینک یو سر. جی موو کریں پلیز. I, on behalf of Standing Committee Chairman Saifullah Abro, to move under Sub-Rule 1 of the Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on a point of public importance raised by Senator Mushtaq Ahmed Khan regarding fuel price adjustment charges in electricity bills may be extended for a period of 16 working days with effect from 10th June 2022. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Order number 3, Honorable Senator Ilal Rahman, Chairman Standing Committee on States and Frontier Regions. Ji, Dost Mohammad Khan sir, please move order number 3. Dost Mohammad Khan, on behalf of Senator Ilal Rahman, Chairman Standing Committee on State and Frontier Region, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on a point of public importance raised by Senator Ayatullah on 23rd June 2021 regarding problem in Khyber Pakhtunkhwa after merger of FATA may be extended for a period of 60 working days with effect from 3rd June 2022. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. ہمارے فارمر چیف منسٹر بلوچستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ, پہلے سینیٹر بھی رہے ہیں, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب آئے ہیں. ویلکم ٹو دا ہاؤس. آرڈر نمبر 4, آنریبل سینیٹر محسن عزیز, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر. جی محسن عزیز صاحب, کچھ بات بھی کرنا چاہوں گا. نہیں بات کوئی نہ کریں سر, آپ نے پھر کمیٹی میں بھی جانا ہے, جلدی کریں. I, Senator Mohsin Aziz, Chairman Standing Committee on Interior, present a special report of the committee for the parliamentary year 2021-22, comprising performance of working of the committee. Report stands late, sir. جی سر. بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے پارٹی لیڈرشپ کے اور اپنا جو عمران خان صاحب ہے جو میرے پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ جو ہے یہ کمیٹی جو بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے وہ دی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اگری کیا. میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس کمیٹی کے ساتھ جتنی وہ ہو سکتی ہے, جتنا اس کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے وہ کروں. وی ہیو ہیڈ 18 میٹنگ جی اس وقت جو ہے جو 1 سال گزرا ہے اس میں 18 میٹنگ ہم نے کی ہیں. نمبر آف بلز جو ہیں وہ 21 ہم نے کنسیڈر کیے تھے. ایک بل جو ہے موور نے وڈرا کیا تھا. 31 جو ہے ہم نے سو موٹو نوٹسز لیے تھے اور اس میں سے 10 امپورٹنٹ نیچر کے تھے. اس کے علاوہ جو پبلک پیٹیشنز ہیں ماشاءاللہ وہ 11 ہم نے نپٹائی ہیں. جو نان لیجسلیٹو بزنس ہے وہ 7 ہم نے لیے تھے, اور ساتھ ہی جو بریفنگز دی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہ 8 بریفنگز لی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اور آپ کی کمیٹی کو مبارک ہو. ممبرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اسی جذبے اور لگن کے ساتھ آگے بھی کام کرتے رہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب اس کے ممبر ہیں. باقی جو ہے ابھی تو ماشاءاللہ 4 اس میں وفاقی وزراء ہو گئے ہیں. ویسے وفاقی وزراء زیادہ ہی کچھ ہو گئے ہیں. بہرحال میری کمیٹی سے ماشاءاللہ 4 ہیں, اور اس کے علاوہ خوشی کی بات سے سینٹ سے اتنے لوگ وزیر ہیں, اس پہ آپ خوش ہونا بات ہے. اور میں اپنے سٹاف کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ کیا اور ہم یہ وی ور ایبل ٹو اچیو آل دس. آپ کا بھی آخر میں شکریہ ادا کرنا. تھینک یو سر. آرڈر نمبر 5, سینیٹر فیصل جاوید صاحب, پلیز موو آرڈر نمبر 5 سر, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن. جی شکریہ چیئرمین صاحب. سینیٹر فیصل جاوید, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن, براڈکاسٹنگ ٹو پریزنٹ رپورٹ آف دا کمیٹی on the bill to ensure access of media to persons in all matters of public importance through Pakistan Sign Language, the Access to the Media Deaf Persons Bill 2020, introduced by Senator Salim Mandviwala on 14th Feb 2022. Report stands laid.
Honorable Senator Faisal Javed, Chairman, Standing Committee on Information and Broadcasting. Please move order number 6. I hereby present report of the Committee on a point of public importance raised by Senator Kamran Murtaza on 18 January 2022 regarding cocked out radio transmitter in Zob and alleged sale of radio station land. Thank you. Report stands laid. Order number 7. Honorable Senator Irfan Ulaq Siddiqui Sahab, Chairman, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture. Please move order number 7, sir. I, Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, present report of the Committee on a point of public importance raised by Senator Dinesh Kumar on 8 February 2022 regarding non-provision of scholarships to the students of erstwhile FATA and Balochistan. Report stands laid. Order number 8. Honorable Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture. Please move order number 8, sir. I, Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, present report of the committee on the subject matter of start question number 13 asked by Senator Sardar Muhammad Shafiq Tareen on 4th January 2022 regarding details of the students of Balochistan and erstwhile FATA being studying and those who have graduated under the program of provision of higher education opportunities for students of erstwhile FATA in Balochistan during the last 10 years. Report stands laid. Order number 9. Honorable Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman, Standing Committee on Petroleum. On his behalf, who is member for Petroleum? Ji? Rukhsana Zubairi Sahiba. Please move order number 9. Ji, madam. Report on it. Report पढ़ के बताएं. I, Senator Rukhsana Zubairi, on behalf of Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman, Petroleum Committee, present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Behramand Khan Tangi on 29 September 2021 regarding non-provision of jobs to local skilled and unskilled workers of District Kohat, Hangu and Kirk, OGTCL and Messrs MOL. Report stands laid. Order number 10. We will start now consideration of the following motion which has been moved by Honorable Minister for Finance on 10th June 2022 that the Senate may make recommendations to the National Assembly on the Finance Bill 2022 containing the annual budget statement as required under Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I'll give the floor to the Honorable Leader of the Opposition को देता हूं सर, ये later कर लेंगे. जी सर. Leader of the Opposition सर. सर Leader of the Opposition ने अभी स्पीच करनी है, उसके बाद आपको दे दूंगा, आप फिर बिस्मिल्लाह करें. बजट पे आपने तकरीर कर ही देनी है सर. सर मैं सर अब ये जी लीडर ऑफ द अपोजिशन सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर हैदरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, खुद हर चीज समझते हैं, उनको जाने नहीं देंगे. गिलानी साहब ले आएंगे उनको. जी लीडर ऑफ द अपोजिशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर जी सर. सर बात यह है कि सर फिर इस पे तो फिर पूरा हाउस डिबेट करना चाह रहा है, तो फिर लेकिन सारे कह रहे हैं सर, मैं क्या करूंगा. नहीं फिर हमारे मेंबर नहीं सर, इस तरह कैसे हो सकता है. बस करा दूं कि आपके मैंने वॉकआउट करना है, ओके मैंने ये करना, तो फिर हाउस आप लोग चलाएं, फिर मैं नहीं चला सकता. इस तरह नहीं चलेगा. तशरीफ रखें जी. चेयर की मर्जी. जी सर. जब आपने छेड़ ही दिया एक जी सर. एक उधर से दे 2 मिनट. जी हैदरी साहब सर मेहरबानी करें जी. जी फिर दे देंगे उनको. जी प्लीज
ابھی فوزیہ صاحب ابھی آپ لوگ ڈکٹیٹ نہ کریں اس کو، پلیز آپ تشریف رکھیں. میڈم ابھی آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کہیں گے آپ کو دے دیں گے ٹائم. جی شکریہ جناب چیئرمین. بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو جنرل پرویز مشرف کی پوزیشن ہے، جو اس کی بیماری ہے، اب کوئی کسی کی بیماری سے اگر کھیلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت وہ موت و زیست کے کشمکش میں ہے. اب اس پوزیشن میں ہم اگر کہیں کہ وہ پاکستان نہ آئے یا کوئی اور رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو یہ میرے خیال میں کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ علاج کے لیے یہاں سے میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے اور اسی بنیاد پر ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنا علاج کریں. مشرف کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ایم آر ڈی کی تحریک میں 1 سال قید با مشقت میں ان کی دور میں کاٹ چکا ہوں، اور وہ بھی سبی جیل میں، جو پاکستان کا گرم ترین علاقہ ہے. ہمارے کارکن، ایم آر ڈی میں شامل دیگر جماعتیں، ان کی لیڈرشپ، مولانا فضل الرحمان صاحب تو پرویز مشرف کے دور میں مسلسل جیل میں رہے، نظر بند رہے. لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اب اس کی حالت بالکل بھی غیر ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اذکروا موتاکم بالخیر، مسلمانوں کے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، یعنی بہتر انداز سے. تو بیماری کی اس پوزیشن میں کہ شاید میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، لیکن بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا. تو ایسی صورت میں اگر اس کو پاکستان لایا جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئی مشکل ہمیں پیدا نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جی سر ایک ادھر سے بولیں پھر سر آپ بولے. سر کوئی ایشو نہیں ہے، ورنہ آپ واک آؤٹ کریں گے پھر کیسے چلے گا. سر تشریف رکھیں، میں دیتا ہوں سر، فکر نہ کریں سر، بیٹھیں. جی شکریہ جناب چیئرمین. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز. سر 2 منٹ پلیز. کبھی تو آغاز تمیز لمبی نہ باندھنا ہے پلیز. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے میں نے سیشن چلانا ہے. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. جناب چیئرمین، میں جنرل مشرف صاحب کی پاکستان واپسی کا مخالف نہیں ہوں. میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں. یہ پاکستان کسی کی چراگاہ نہیں ہے کہ جو جب چاہے اس میں آئے اور جب چاہے چلا جائے. یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بنایا تھا، اور یہ اس لیے بنایا تھا کہ یہ ملک کسی قانون، کسی آئین، کسی ضابطے کے مطابق چلے. وہ افراد ہوں یا وہ ادارے ہوں، وہ اس کے مطابق چلے. سب سے بڑا المیہ یہی ڈیولپ ہوا پاکستان کے اندر کہ جو لوگ یعنی طاقتور ہو گئے اور جنہوں نے آئین کو پامال کیا، اور انہوں نے اس پاکستان کے اداروں کا بھی پامال کیا. ان کو یعنی پاکستان میں آنے کی تو اجازت ہو، لیکن قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی کہ جو 8 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے اور 2 سال سے زیادہ ہو گیا، جن کو 2 مرتبہ ایپیکس کورٹ سے سزا ہوئی ہے، جو مفرور قرار دیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کو بھی واپس آنا چاہیے اور آ کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے. اس لیے ہر شخص کے لیے ایک جیسا قانون ہو تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ہمارے اصل مسائل کا سبب یہی ہے کہ جو خواص ہیں ان کے لیے قانون اور ہے، اور جن سے جیلیں بھری ہوئی ہیں ان کے لیے قانون اور ہے. وہ وقت کب پاکستان میں آئے گا کہ بڑوں کے لیے
اور عام لوگ کے لیے قانون ایک Thank you, ہوگا. sir. ملک اس وقت ترقی کرے گا کہ جب سب کے لیے قانون ہوگا, سب کے لیے عدالت ہوگی, Thank you, سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہوگا. اس لیے میں شدید ترین الفاظ میں اس کو آج سینٹ کے فلور کے اوپر کہنا چاہتا ہوں Thank you, sir. کہ لا قانونیت جو ہے پاکستان کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتی. Thank you, سفارش sir. کرنے والے اور میں اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ Sir, please, thank you, جناب sir. محترم سابق وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے, میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی Thank you, پاکستان sir. کو, Thank you, جنہیں sir. آج Thank you, نیوٹرلز sir. کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کہ اگر آج آپ پاکستان کو آئین کے مطابق نہیں چلنے دیں گے تو اس ملک کے اندر جتنے مارشل اللہ لگے ہیں انہوں نے Thank پاکستان you, کو sir. عذاب سے Thank مبتلا you, sir. کیا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے, چاہے وہ ایوب خان ہو, Sir, چاہے please. ضیاء الحق ہو, چاہے وہ مشرف ہو, چاہے وہ یاہیا ہو, ان کے کیا دھرا ہے کہ پاکستان آج اس جگہ پہ پہنچا. تھینک یو سر. فلک ناز صاحبہ, فلک ناز صاحبہ جی. تھینک یو چیئرمین صاحب. میں ابھی جب آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ادھر آپ کے آفس کے سامنے گیلری میں پاکستان کے سابق پرائم منسٹرز اور پاکستان کے کچھ لیڈرشپ کی تصویریں لگے ہوئے ہیں, تو مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس وقت خان صاحب صرف پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میری گیلری میں وہ اس لیے لگے ہیں کہ وہ یہاں پہ لیڈر آف دا پوزیشن رہے ہیں میڈم. نہیں, اس میں ایکس پرائم منسٹر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھی, اور نہیں وہ تو پھر کہیں ادھر ہوں گے نا دوسرے نیشنل اسمبلی میں, ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو میں آپ سے اور اپنی طرف سے اور اپنے سینیٹرز صاحبان پی ٹی آئی کے جو ہے ان کی طرح سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کو نہ لگانے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے بھی عظیم لیڈر ہیں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے دلوں کے دھڑکن بن چکے ہیں. مہربانی. تھینک یو. عرفان صدیقی صاحب. سر پلیز, سر پلیز, ورنہ مجھے پتا ہے سر آپ نے واک آؤٹ کرنا ہے. سر جی عرفان صدیقی صاحب, سر آپ تشریف رکھیں سر, پھر دے دیتے ہیں آپ کو. سر ڈیبیٹ اوپن ہو چکی ہے. سر آپ پلیز تشریف رکھیں فیصل صاحب. جی سر. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں بالکل 2-2.5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. 2.5 بھی نہیں سر, 2 چلیں 3 کر لیتے ہیں سر. جی. وہ مشتاق صاحب نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے مشرف صاحب کے بارے میں, جو ان کے خیالات ہیں ان سے مجھے پورا اتفاق ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے جس بیان کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ شاید میاں صاحب نے کوئی بہت زیادہ رعایت دے دی ہے یا ایک آمریت کی حمایت کر دی ہے یا ایک آمر کی حمایت کر دی ہے, اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے بیان کو اگر احتیاط سے پڑھا جائے تو انہوں نے اپنے ذاتی حوالے سے بات کی ہے کہ میرا کوئی اناد نہیں ہے. میاں صاحب کو میں جانتا ہوں, میں ان کی تقاریر بھی لکھتا رہا ہوں, اور میں ایک بات بڑے یہاں ایوان میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں جناب چیئرمین, یہ وقت میں مائنس کر لوں گا جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میاں صاحب کے ہاں اگر کوئی یہ لفظ آتا تھا کہ میں نے فلاں کو معاف کر دیا, تو معافی کا لفظ بھی کٹوا دیتے تھے, کہتے تھے میری یہ حیثیت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا. اس بیان کے اندر بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے ذاتی اناد کو نہ دل میں رکھا ہے اور ذاتی جو انہوں نے میرے خلاف کیا اس کو بلا دیا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے, جو صدمے میں نے برداشت کیے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی وہ صدمے برداشت کرے. سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کی اہلیہ کا انتقال کس ماحول میں ہوا, سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب اپنے والد کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکے, یہاں نہیں آ سکے مشرف کے دور میں. انہوں نے اپنے بیان میں ہرگز یہ نہیں کہا ہے. ابھی اعجاز چودھری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ فرما رہے تھے ان کے دور کے اندر جو سزا سنائی گئی اس کے خلاف جب وہ کورٹ گئی تو ریاست نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس عدالت کو ہی ختم کر دیا گیا جس نے سزا سنائی تھی. لہذا یہ باتیں نہ کہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے, وہ خود بھی دیکھیں کہ انہوں نے کتنی عملداری کی. نواز شریف کے بیان کو آمر کی یا آمریت کی حمایت کے زمرے میں نہ لیا جائے. قانون توانا ہے تو اپنا راستہ لے, آئین توانا ہے تو اپنا راستہ لے. انہوں نے قانون اور آئین کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. انہوں نے اپنے ذاتی مصائب اور مشکلات کے حوالے سے, انسانی حوالے سے ایک بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں اس کیفیت میں اگر وہ وطن عزیز آ جاتے ہیں. تھینک یو سر. اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ ملک اپنا وطن چراگاہ نہیں ہوتا, چراگاہ ہوتا ہے, آماجگاہ بھی ہوتا ہے, پناہگاہ بھی ہوتا ہے. اپنے وطن میں نہیں آئے گا کوئی تو کہاں جائے گا؟ اگر اس کو مرتے وقت اپنے وطن کی مٹی بھی آپ نہیں دینا چاہتے تو کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو اسی طرح لیا جائے,
اس کو زیادہ معنی نہ پہنایا جائے. تھینک یو سر. سر ایک جملہ سر. کامران صاحب میں کیسے آپ کو نہ کر سکتا ہوں سر؟ ابھی آپ ان کو بولنے تو دیں نا سر, پھر اپنی باری پہ بولیں سر. پہلے فون سے فارغ ہو گئے, اب آپ اس لیے اب آپ کو یاد آ گئی ہے, میں دیکھ رہا تھا سر. سر یہ میرا جی چیئرمین صاحب سر ایک جملہ بول رہے ہیں, آپ کو دے دیتے ہیں سر. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناراض کریں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک حدیث کلچر تو ادری صاحب نے اچھا ڈالا ہے آج انشاءاللہ. حضور جی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں برباد کی گئیں جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ قانون ہوتا. تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے, لیکن یہاں پر جن کی سٹیٹمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو تو کوئی پابندی ان پہ نہیں لگائی گئی, بلکہ وہ تو اشتہاری ہیں, اور ان کو تو عدالتوں کا, نہ صرف عدالتوں کا بلکہ وہ جیل سے دوائی لینے گئے ہوئے ہیں اور وہ خود تو واپس نہیں آ رہے. پہلی سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ تو گئے تھے, اب تو حکومت بھی آپ کی اپنی ہے, اب آپ واپس آئیں, آپ واپس آئیں اور یہاں پر آئیں واپس اور اپنے مقدمات کا سامنا. تھینک یو سر, جملہ ہو گیا. جی طاہر بزنجو صاحب سر. جناب چیئرمین, گزشتہ روز سندھ اسمبلی کے باہر ایک پرامن احتجاج پر جو 2 بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے نکالا گیا تھا, پولیس نے سخت تشدد کیا, بے رحمی سے لاٹھیاں برسائیں. میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور پیپلز پارٹی کے ذمہ داران سے اور خصوصاً چیف منسٹر سے میرا پرزور مطالبہ ہے کہ اس کا سخت نوٹس لیں. پرامن احتجاج جناب چیئرمین ایک آئینی حق ہے. اب یہ مظلوم بلوچ سر جائیں تو کہاں جائیں؟ انصاف کے حصول کے لیے کس کے دروازے پر دستک دیں؟ تھینک یو سر. میری اب آپ سب سے گزارش ہے, پہلے لیڈر آپ کے ویسے پارلیمانی لیڈر نے بولی, اصولاً تو میری گزارش ہے, میں نے اناؤنس کر کے ان کو بٹھا دیا لیڈر آف دا اپوزیشن کو, تو میری آپ سب سے گزارش ہے تھوڑا سا چیئر کے ساتھ بھی تعاون کریں, بڑی مہربانی ہے. گیلانی صاحب نے جو بات کی میں نے اس کو آنر کیا کہ جی ٹھیک ہے, 1 1 2 2 بولے, اب 3 3 بول چکے ہیں سر, آپ کے پارلیمانی لیڈر بول چکے ہیں سر. پلیز سر میری عرض سن لیں, بس ہمبل سبمیشن ہے. جی آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. سر آپ لوگوں نے بجٹ تقریر میں سب کچھ بول دینا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر وہ میں آپ کو سر بتاؤں گا, پھر آپ بتائیں گے. دیں گے سر, دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا, مگر بات شروع کرنے سے پہلے میں اس سوچ میں تھا کہ اگر بات کی جائے تو کس بجٹ پہ بات کی جائے. وہ بجٹ جو نہ تو حتمی ہے, نہ ہی وہ کسی مشکلات کا حل بتاتا ہے, بس صرف ایک رسمی کارروائی ہے جو یہاں پر کی گئی. جناب چیئرمین, یہ بجٹ یقیناً منفرد تھا. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ابھی تک حتمی بجٹ نہیں ہے, اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ وہ جس ماحول میں پیش کیا گیا وہ بھی دیدنی تھا. ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر خلق خدا سراپا احتجاج تھی. پارلیمنٹ کے گیٹ پر تالے لگے ہوئے تھے اور نیشنل اسمبلی کے ہال کے اندر ایک سکوت طاری تھا, ایک پراسرار خاموشی, قبرستان کی خاموشی, اور اپوزیشن بینچز پر کچھ مردہ ضمیر ڈھیر ہوئے تھے. اس ماحول کے اندر مفتاح صاحب وہاں پر بجٹ پیش کر رہے تھے. بجٹ کیا پیش کر رہے تھے؟ وہ نئے ٹیکسز کی نوید سنا رہے تھے, اور دل تو کر رہا تھا کہ ان سے کہا جائے کہ جہاں آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں تو کچھ ضمیر فروشی کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں, پوری قوم کا بھلا ہو جائے گا. ضمیر فروشی پر ٹیکس لگائیں گے تو قوم کا بھی بھلا ہوگا اور ان ایوانوں کا بھی بھلا ہوگا. جناب چیئرمین, حقیقت تو یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے مسلط ہونے کے بعد
ان کی آمد کے ساتھ ہی ایک مہنگائی کی سوغات آئی. پہلے دن سے گھی 200 روپے اوپر، آٹا اوپر، چینی اوپر، ڈالر 200 روپے کراس کر رہا ہے. ایک ہفتے میں 2 دن میں، کبھی نہیں ہوا اس ملک میں، ایک ہفتے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے 60 روپے سے اوپر. بجلی 24 کا یونٹ 30 تک جا رہا ہے. گیس 45% لوڈ شیڈنگ جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے. یہ وہ سوغات ہے جو یہ امپورٹڈ حکومت اپنے ساتھ لے کر آئی. اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں ویلکم ٹو پرانا پاکستان. یس سر، ویلکم ٹو پرانا پاکستان. وہ پاکستان جہاں ایک عام آدمی نلکا کھولتا ہے تو پانی نہیں ہے، چولہا ہے تو گیس نہیں ہے، گھر ہے تو بجلی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اور تن پہ جو کپڑے تھے وہ آٹے کی نظر ہو گئے. یس، ویلکم ٹو پرانا پاکستان. کون سا پاکستان؟ وہ پاکستان جو صرف اور صرف یہاں کرپٹ ایلیٹ اشرافیہ کے لیے بنا ہوا تھا. کون سا پاکستان جہاں غریب عوام غربت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہیں اور اشرافیہ کے جزیرے آباد ہیں جہاں یہ چین کی نیند سوتے ہیں. مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جزیرے زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے. ان غربت کے سمندر میں اب تلاطم آ رہا ہے اور وہ اس اشرافیہ کو ان کے جزیروں سمیت بہا کر لے جائے گا. اور جناب چیئرمین، بات صرف یہاں نہیں رکتی، بات صرف یہاں نہیں رکتی. غلامی اور اس کے ساتھ بے حسی، یہاں بے حسی کا دور دورہ ہے. اگر قوموں پر مشکلات آتی ہیں، مگر اگر وہ مشکلات عوام کے ساتھ حکمران بھی شیئر کریں تو بات سمجھ آتی ہے. مگر خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک خلیج بڑھتی جاتی ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، اور اشرافیہ اور حکمران ٹولے کے اوپر بے حسی طاری ہوتی ہے. بے حسی کی مثال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، میں دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھا رہا ہوں. آپ کے تو دل ہی پتھر کے ہیں. بے حسی ہے. آپ تو غریب کے منہ سے نوالا چھینتے ہیں اور غیر ملکی سفیر کے منہ میں کیک دیتے ہیں. یہ ہے آپ کا طریقہ کار. یہ ہے وہ تصویریں جو ہم دیکھتے ہیں. اس کو بے حسی کہتے ہیں. یعنی سالگرہ ملکہ کی اور خوشی میں آپ نہال. اور ملکہ کے ذکر سے یاد آیا، بھتیجی وہ فرانس کی ملکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. اس نے تو کہا تھا کہ روٹی نہیں تو کیک کھا لو، اور یہ فرماتی ہیں اے سی میں بیٹھ کر میرا دل دکھتا ہے کہ میرے عوام بغیر پنکھے کے ہیں. یعنی ان کا دل بھی دکھتا ہے تو اے سی میں بیٹھ کر. دل دکھانا ہے تو باہر نکلے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی مشکلات کو محسوس کریں اور اس کا ازالہ کریں، جو یقیناً آپ نہیں کر سکتے. جناب چیئرمین، صرف یہی نہیں، وزیر خزانہ صاحب کو دیکھیں، بے حسی کو دیکھیں کہ ایک طرف پیٹرول کی قیمتوں، بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تازیانے برساتے ہیں اور دوسری ساتھ ہی کہکے لگاتے ہیں. یہ ہے بے حسی کی تصویر. اگر کوئی صحافی سوال پوچھ لے تو جواب میں گالی. اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ بجٹ ڈاکومنٹ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے اور $7 ارب اس میں لکھنا بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی ہوگی. $7 ارب بجٹ ڈاکومنٹ میں لکھنا بھول جاتے ہیں. 4 ارب چائنا کا، 3 ارب IMF کا. یہ ہے ان کا سنجیدگی کا عالم. اور فرماتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، وقت آ گیا ہے مشکل فیصلے کریں. جناب، آپ صرف فیصلے کر رہے ہیں اور مشکل بڑھا رہے ہیں. یہ مشکل فیصلے نہیں ہوتے. آپ تو فیصلے کر رہے ہیں اور مشکل بڑھا رہے ہیں. اور حقیقت تو شاید یہ ہے کہ آپ فیصلے بھی نہیں کر رہے. آپ تو صرف امپورٹڈ احکامات کی بجاوری میں لگے ہوئے ہیں. سر نیچے کر کر جو حکم آتا ہے آپ اس کو بجا لاتے ہیں. عوام کی بات نہ کریں، مشکل فیصلوں کی بات نہ کریں. مشکل فیصلے آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ غلامی کی زنجیریں پہن کر مشکل فیصلے نہیں ہوتے.
मुश्किल फैसलों के लिए एक खुददार, मुश्किल फैसलों के लिए एक दयानतदार क़यादत की ज़रूरत होती है। इमरान खान की क़यादत की ज़रूरत होती है, जिसने मुश्किल फैसले करके दिखाए। पूरी दुनिया जब कोरोना का शिकार थी, मईशतें नीचे जा रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी, तो उस वक्त मुश्किल फैसला किया कि लॉकडाउन तो हम करेंगे मगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम अपना रोज़गार खुला रखेंगे, हम अपने अवाम के लिए रोज़गार के मज़ीद मौके पैदा करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। ये होते हैं मुश्किल फैसले। मुश्किल फैसले ये होते हैं कि जब आप बाहर नहीं देते एनओसी के लिए, जब आप किसी भी धमकी को खातिर में लाए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के मफाद के लिए आप सस्ते तेल, सस्ती गैस के लिए रूस से रजू करते हैं, रूस से बात करते हैं ताकि मुल्क का मफाद हो, मुल्क का फ़ायदा हो। ये होते हैं मुश्किल फैसले। और मुश्किल फैसलों के और दयानतदार क़यादत के जो फैसले होते हैं उनके समरात भी होते हैं। और बात तो यह है कि उन समरात को खुद आप अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं। जब आप हाथ में पकड़कर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उन तमाम मुआशी जो तरक्की हुई, उन तमाम मुआशी कामयाबियों के ऊपर खुद अपने हाथ से मोहर सब्त करते हैं। जनाब, उन फैसलों का नतीजा क्या निकलता है कि एक तबाह हाल मईशत को कहां पर लेकर आते हैं कि 2 साल कंसेक्टिव 5.6 से 6% की जीडीपी ग्रोथ, 2 साल कंसेक्टिव, ब्रॉड बेस्ड, सस्टेनेबल। ये होता है मुआशी इस्तेकाम, ये होती है मुआशी तरक्की। जनाब चेयरमैन, यह होता है मुल्क कि जब आप रिकॉर्ड इजाफा करते हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर, रिकॉर्ड इजाफा होता है आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर, रिकॉर्ड तरक्की करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, खुद एप्टमा उसका इजहार करती है कि 70 साल में वो तरक्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने नहीं की जो कोरोना के बावजूद इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुई। जनाब चेयरमैन, ना सिर्फ ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% तक, एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4.4% तक, और सारी मेजर क्रॉप्स जो है वहाँ पर बम्पर क्रॉप हमें मिलती है। जनाब चेयरमैन, जब ये होता है तो अवाम एतमाद करते हैं, फिर रेवेन्यू जनरेशन भी होती है, फिर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होती है, 6,000 ट्रिलियन